پر جب سید الساجدین کے کلام پر یزید برہم ہوا تو کہتے ہیں یزید نے کہا قتل کر دو. جس وقت یزید نے کہا قتل کر دو تو 5 سال کے ایک بچے کی آواز گونجی. 5 سال کا بچہ, اور 5 سال کے بچے نے, بہت دلیلیں ہیں اس پہ, پوری تقریر کر چکا ہوں, اس وقت صرف وقت کم ہے اس لیے ایک دلیل دے کے آگے بڑھ جاؤں. 5 سال, شیعہ سنی دونوں تاریخیں, 5 سال کے بچے کی آواز بلند ہوئی, یزید قتل کر دینا, پہلے میری بات سن لے. بڑے بڑے راہبوں نے دیکھا یہ کون ہے, دیکھا 5 سال کا بچہ ہے, یہ آپ کا 5واں امام تھا. قاتل بنتا نہیں ہے, پیدا ہوتا ہے, میری بات یاد رکھیے گا. یہ 5 سال کا بچہ آپ کا امام تھا. کہ یزید قتل کر دینا, پہلے میری بات سن لے. کہ وہ کیا, کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ فرعون قتل موسیٰ پر دشمنی موسیٰ کے باوجود کیوں قادر نہیں ہوا؟ کہا کیوں؟ اس سے پہلے کے جواب دیتے, کہنے لگے کیا تجھے معلوم ہے کہ یوسف کے بھائی یوسف کو قتل کا ارادہ کرنے کے باوجود قتل کیوں نہیں کر سکے؟ اب دیکھیے, دربار صرف مسلمانوں کا نہیں ہے, بڑے بڑے توریت انجیل زبور کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, راہب بیٹھے ہوئے ہیں. آج جو بات نکلے گی پوری دنیا میں جائے گی. یزید نے کہا کیوں؟ کہا یزید بات یہ ہے کہ فرعون موسیٰ کو ارادے کے باوجود اس لیے قتل نہیں کر سکا, یعقوب کے بیٹے یوسف کو ارادے کے باوجود اس لیے قتل نہیں کر سکے کہ دشمنی حسد انہوں نے کیا, وہ جھوٹا خدا تھا, لیکن دونوں میں سے کوئی ولد الزنا نہیں تھا. امام کہہ رہے ہیں دونوں میں سے کوئی ولد الزنا نہیں تھا. چونکہ ولد الزنا نہیں تھے اس لیے قتل معصوم پر قادر نہیں ہو سکے. امام نے عجیب کام کر دیا بھرے دربار میں. امام نے کہا قتل کر رہا ہے تو میرے باپ کو, قتل کر دے. بات تو میں سنا چکا, اب اگر تو سید الساجدین کے قتل کا حکم دے گا تو بھرا دربار لکھے گا کہ ولد الزنا ہے. توجہ, لیکن حسین کو قتل تو کر چکا. امام نے ایک دلیل سے 2 باتوں کو رد کیا اور اس کو صاف کر دیا کہ دیکھ لے, پہچان لو اس کی نسل کو. ہمدردی ہے بہت یزید سے, محبت ہے, جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں معلومات بھی رکھا کرو. جس سے محبت کرو اس کے بارے میں خبریں بھی رکھو. تو چلو پھر میں منبر پہ پوچھ رہا ہوں کہ مجلس میں بیٹھنے والوں کے علاوہ بات کر رہا ہوں کہ جن کا اہل بیت کے مسلک کے پاس آ کر مجلس سن رہے ہیں تو مجلسی علم کو چھوڑ دیجئے. اگر یزید سے کسی کو محبت ہے تو جس نے رضی اللہ کہہ کر محبت کا اعلان کیا وہ اتنا بتا دے یزید کی ماں کا نام کیا تھا, کس قبیلے کی تھی, کہاں پلی تھی. صرف یہ اگر بتا دے تو ہم دیکھیں گے کیسی محبت ہے. اس لیے کہ جیسے ہی ماں کے حالات بتاؤ گے ہماری فتح ہو جائے گی. یہ پیرو ہے جبت و طاغوت کا. ہاں میرا مقدمہ یاد رکھیے گا, یہ پیرو ہے جبت و طاغوت کا. نہیں, کیا کروں؟ دیکھیے, قتل یزید سے لے کے شمر تک جتنے ہیں یہ صف ہے پوری. وہ یزید وہاں سے آئیے, یہ شمر آخری ہے, یزید پہلا ہے. درمیان میں بہت سے ہیں نا. آپ کہیں گے وہ تو لشکر تھا. خدا کی قسم لشکر نہیں تھا. ان میں جتنے قاتل تھے وہ تھے, وہ سب قاتل تھے. اور میں نے کیا کہا کہ قاتل بنتا نہیں ہے, پیدا ہوتا ہے. ابھی دلیل دی اور اب دوسری دلیل مولا کے کلام سے دے رہا ہوں. بہت سنا ہے واقعہ آپ نے, آج دلیل میں سنیے. کیا کہا اس نے؟ کہا میرے سر میں کتنے بال ہیں, میرے سر میں کتنے بال ہیں. امام نے کہا کیا بالوں کی بات کر رہا ہے, میں تو بتا دوں گا, تو کیسے گنے گا. ہاں یہ بتا رہا ہوں, تیرے گھر میں میرے بیٹے کا قاتل پرورش پا رہا ہے. کیا بتایا؟ جی نہیں, یہ علی کی حدیث نہیں ہے, یہی تو بتانا تھا. جائیے طبقات ابن سعد, استیاب, مروج الذہب, یہ علی کی حدیث نہیں ہے. جس شخص کا ذکر علی نے کیا ہے
کہ تیرے گھر میں میرے بیٹے کا قاتل پرورش پا رہا ہے، اس کے باپ کا جس کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے بارے میں رسول نے بھری بزم میں کہا تھا تو میرے بیٹے کے قاتل کا باپ ہے، تو میرے بیٹے کے قاتل کا باپ ہے۔ تو مدینے میں لوگ اسے قاتل حسین کا باپ کہنے لگے تھے، پورا مدینہ اسے قاتل حسین کا باپ کہتا تھا، حالانکہ قتل حسین تو ابھی بہت دور تھا، قتل حسین بہت دور تھا۔ اب وہ کل والی بات پھر یاد رکھیے گا، اگر اب بھی کوئی اس بات پہ مصر ہے کہ رسول کو کربلا کا علم نہیں تھا، تو جو اللہ کا رسول قاتل کو پہچانتا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ نواسہ مارا جائے گا۔ رسول کو کربلا کا علم نہیں ہے، اس پر بھی اصرار۔ جب سارا مدینہ قاتل حسین کا باپ کہنے لگا تو کچھ لوگوں نے طے کیا کہ چلو ذرا اس سے بات کریں، تو وہ اپنے گھر میں بند ہو کر بیٹھ گیا تھا، باہر نہیں نکلا کرتا تھا، اس لیے کہ ہر ایک قاتل حسین کا باپ کہتا تھا، تو گھر میں بند ہو کے دروازے بند کر کے بیٹھ گیا۔ جب کوئی دروازے پر آتا کہنا اس سے ملنا ہے تو غلاموں سے کہلوا دیتا میں تلاوت قرآن کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ، میں تلاوت قرآن کر رہا ہوں۔ 5 آدمی آئے، انہوں نے کہا ہمیں تیرے آقا سے ملنا ہے۔ غلام نے کہا تلاوت قرآن کرنا ہے، رات کا وقت تھا۔ ان 5 کو یقین نہیں آیا، اس لیے کہ رسول کہہ چکے تھے قاتل حسین کا باپ ہے۔ ان کو یقین نہیں آیا۔ جب انہیں یقین نہیں آیا تو گھوم کے گئے پچھلے دروازے سے، اور پچھلے دروازے سے داخل ہوئے تو دیکھا رات کے اندھیرے میں چراغ کی روشنی میں آتش پرستوں کی کتاب اوستا پڑھ رہا تھا اور اسی مذہب پہ مرا تھا۔ آپ نے غور نہیں کیا، چونکہ رشتہ خون کا جہنم سے تھا اس لیے کتاب بھی آتش پرستوں کی پڑھ رہا تھا۔ قاتل بنتا نہیں ہے، پیدا ہوتا ہے۔ قاتل جبت و طاغوت کا پیرو ہوگا، جو جبت و طاغوت سے رشتہ جوڑ لے وہ قاتل ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن نے کہا دیکھو جبت اور طاغوت پہچانتے رہنا، جبت اور طاغوت جو میں کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، جتنا قرآن کہہ رہا اس کا میں ذمہ دار ہوں، اس سے آگے کا میں بالکل ذمہ دار نہیں ہوں۔ ان کے پیرو وہ ہیں شراب میں ڈوبے رہتے ہیں۔ اچھا، تو اب یہ تو طے ہو گیا کہ یہ اکیلے نہیں ہیں، جبت اور طاغوت دونوں مل کر کچھ کام کر رہے ہیں، دونوں مل کر کچھ کام کریں۔ اب قرآن بار بار ان کو مخاطب کرے گا، وَأَلْقِيَ فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ۔ اے محمد اور علی، بہت آسانی سے ترجمہ کر رہا ہوں، اے محمد اور علی تم ان جبت اور طاغوت دونوں کو جو کافر بھی ہیں اور عنید بھی ہیں جہنم میں ڈال دو۔ یہ قرآن کی آیت۔ اب یہاں پر ضمیر استعمال ہوئی ہے، اور یہ ضمیر یاد رکھیے گا، آج ایک ایسے سورے کی شرح کرنے جا رہا ہوں، تقریر اپنی منزل سے قریب ہو رہی ہے، جہاں قرآن نے ضمیر استعمال کی اور لوگ دھوکہ کھا گئے، اس لیے کہ وہ ضمیر جبت اور طاغوت کے لیے تھی، لیکن لوگوں نے کچھ اور سمجھا۔ کہنے لگے جنو انس کی بات ہے، جنو انس کی بات ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ قرآن میں جو شریعت آئی ہے، جو شریعت آپ کے لیے آئی ہے، وہ شریعت انسانوں کے لیے آئی ہے، جنوں کے لیے نہیں آئی۔ جتنی شریعت کی، جتنا اسلام آپ کے پاس، جنوں کے لیے دین آیا ہے قرآن میں نہیں آیا، الگ آیا ہے۔ دین وہی ہے، شریعت الگ آئی ہے۔ یہ شریعت، یہ سب کچھ جو آپ کے لیے بیان ہوا ہے قرآن میں، یہ انسانوں کے لیے بیان ہوا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کے لیے نماز کے لیے وضو واجب ہے نا، وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ اگر جن کے لیے بھی یہی شریعت ہے تو نماز سے پہلے اسے وضو کرنا پڑے گا۔ جن جیسے ہی وضو کرے گا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ بات لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جن پانی سے جل جاتا ہے، جن پانی سے جل جاتا ہے، آگ پانی سے جل جاتی ہے۔ اللہ نے بنایا ہے نظام، اور پھر جن ہے اس کے اگر وضو کر بھی لے گا تو کتنا پانی چاہیے ہوگا۔ اور میں نے تو صرف وضو بتایا ہے، ممبر پہ بیٹھا ہوں تو خالی وضو کا ذکر کر رہا ہوں، بہت احتیاط سے گزر رہا ہوں۔ دلیل تو میں نے دے دی کہ یہ شریعت جنوں کے لیے نہیں آئی۔ جب جنوں کے لیے نہیں آئی تو اس دین پر انعام، اس دین پر عمل کے بدلے میں جو انعام ملنے والا ہے اس کے ذکر میں بھی جنوں انس دونوں کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں جو کچھ بھیجا جا رہا ہے اس میں بھی جنوں انس دونوں کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ یہ دو جبت اور طاغوت ہیں جن کا ذکر اس سورے میں ہو رہا ہے۔ اور اب آیتیں میں پڑھ رہا ہوں، اب یہ آپ کی مرضی ہے کیسے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تو آپ کا سنا ہوا ہے، سامنے کا سورہ ہے۔ سورہ چلتے چلتے جس منزل پر آتا ہے اور جہاں سے یہ ذکر شروع ہوتا ہے کہ دیکھو جنوں انس نہیں، یہ جبت و طاغوت کا تذکرہ ہے۔ مرج البحرین یلتقیان
بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان مرج البحرین یلتقیان. ہم نے دو دریا نور کے جاری کیے ہیں، علی اور فاطمہ، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان میں ایک ہلکا سا پردہ رکھا ہے، وہ رسالت کا پردہ ہے. اے جبت و طاغوت، تم دونوں خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میں آپ کے سامنے شیعہ تفسیر عرض کر رہا ہوں، وہ ائمہ کی بتائی ہوئی تفسیر. اے جبت و طاغوت، تم دونوں اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہ جو دریا ہم نے جاری کیے ہیں، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ہم نے اس میں سے لولو نکالا، مرجان نکالا. لولو حسن ہے، مرجان حسین ہے. اے جبت و طاغوت، تم دونوں اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. دیکھو سب کچھ فنا ہو جائے گا لیکن اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا. فبأی آلاء ربکما تکذبان، اللہ کا چہرہ علی باقی رہ جائے گا. اے جبت و طاغوت، تم دونوں اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے معنی جبت و طاغوت کوئی ایسے ہیں جنہوں نے علی کو بھی جھٹلایا، زہرا کو بھی جھٹلایا، حسن و حسین کو بھی جھٹلایا. یہ ہے قرآن، اور اس کو یاد رکھیے گا. اب آپ کہیں گے خطابت ہے، خطابت نہیں ہے، خطابت نہیں ہے. تفسیر مجمع البیان سے لے کے نور الثقلین تک جا کے دیکھ لیجئے ساری تفسیر. اگر کسی نے غلط ترجمے کو رائج کر دیا ہے تو وہ ذمہ دار ہے. اے جبت و طاغوت، تم دونوں اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا کہا زیارت جامعہ میں امام نے؟ برئت الی اللہ عز وجل من الجبت والطاغوت. پالنے والے میں بری ہوں جبت سے بھی اور طاغوت سے بھی. بس ان کو یاد رکھنا. دوستو، بچوں، جوانوں، یہ آج کی تقریر کا پیغام تھا. انہی جبت اور طاغوت کے بارے میں جب پانچویں امام کے پاس حضرت امام محمد باقر تقریر ختم ہو گئی. بہت احتیاط کے ساتھ پیغام دے رہا ہوں، اس لیے کہ پیغام دینا ضروری ہے، اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ. مقام فضیلت پر بھی ہے اور میرا پیغام بھی ہے 10 دنوں کی تقریر کا. امام کے پاس ایک شخص آیا کہ میں آپ کے دادا سے بہت محبت کرتا ہوں، میں آپ کے دادا سے بہت محبت کرتا ہوں. کہا تو میرے دادا علی سے محبت کرتا ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا چھوڑ اس بات کو، یہ بتا جبت و طاغوت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ جبت و طاغوت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کچھ ریزرویشنز، تحفظات کا اظہار کیا. امام کہنے لگے اٹھ جا میری بزم سے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو میرے دادا سے محبت نہیں کرتا. امام نے قیامت تک کے لیے پہچان بتا دی. کسی کے یا علی کہنے سے متاثر مت ہونا. تقریر ختم ہو گئی. کسی کے محض ماتم کر لینے سے متاثر مت ہونا. میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کسی کے یا حسین کہہ دینے سے متاثر مت ہو جانا. کوئی فضیلتیں بیان کر دے تو متاثر مت ہو جانا. امام کی طرح پوچھ لینا. جب پوچھ لو گے تو پتہ چل جائے گا محبت سچی ہے کہ جھوٹی ہے. اس لیے کہ یا علی تو آدمی مشکل پڑنے پہ بھی کہہ دیتا ہے، یا علی تو مصیبت میں بھی کہہ دیتا ہے. اس لیے اس معاملے میں کوئی دھوکہ نہ کھائے. میں نے ممبر سے ہمیشہ ایک جیسا پیغام دیا ہے اور اسی پیغام پر آج کی گفتگو کو ختم کیا. کبھی دھوکہ نہ کھانا. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اس لیے زیارت جامعہ میں امام نے کہا، آپ کے 10ویں امام نے، کہ میں بری ہوں پالنے والے. سارے فضائل اہل بیت بیان کرنے کے بعد آخری جملہ، میں بری ہوں پروردگار، تیری طرف آ رہا ہوں اس برات کے ساتھ کہ میں بیزار ہوں جبت و طاغوت سے اور شیاطین سے، شیطانوں سے، اور اس گروہ سے کہ جنہوں نے ظلم کیا. ہاں، یہ جو ظلم کرنے والے ہیں نا، وہ ایک وقت میں نہیں تھے. امام کے پاس راوی پہنچا. امام نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کوفے سے. کس امام نے؟ چھٹے امام نے. کہا کوفے سے. کربلا کب ہوئی تھی؟ امام حسین کے زمانے میں. کربلا میں اور چھٹے امام میں فاصلہ ہے. کہا تم نے قاتلان حسین کو دیکھا؟ بڑا حیران ہوا. کہا مولا کب کا واقعہ کربلا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قاتلان حسین کو دیکھا؟ کہا کیوں، تم نے کوفے میں قاتلان حسین کو نہیں دیکھا؟ کہا نہیں مولا، اب کہاں ہیں قاتلان حسین؟ جو زندہ تھے وہ مر چکے، جو پہلے ہی تھے ان کو مختار نے مار دیا، انتقام کا دور بھی ختم ہو چکا، اب قاتلان حسین کہاں؟ امام نے کہا سنو، اب بھی قاتلان حسین قیامت تک رہیں گے. کہ مولا کیا مطلب؟
کہا جو قتل حسین پر راضی ہے، جو حسین کے قاتل سے راضی ہے. یہی تو، اسی لیے تو مختار نے جمع کیا تھا قاتلوں کو. مجھے کہا گیا تھا آج کے لیے، حالانکہ آج شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ آپ جانتے ہیں کہ میں شہزادے کا ذکر کرتا ہوں، لیکن مجھ سے کہا گیا ہے، اس لیے خاص طور پر میں جس شہزادے کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، چونکہ فرمائش بھی ہے اور حکم بھی ہے، تو آج کی حد تک ٹھیک ہے، دونوں ہی حسین کے شہزادے ہیں، دونوں ہی سے حسین بہت محبت کرتے ہیں. میرے عزیزوں، اسی لیے مختار نے ایک ایک قاتل کو بلایا، اور صرف قتل نہیں کیا ہے انتقام میں، بلکہ بلا بلا کر پوچھے ہیں حالات. تو نے کیا کیا تھا؟ تو نے کیا کیا تھا؟ تو نے کیا کیا تھا؟ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ منہال جب آئے تو کہا منہال کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مولا میں کوفے سے آ رہا ہوں. کہا کوفے کی کیا حالات ہے؟ کہا مختار حاکم ہو چکا ہے، قاتلان حسین کو چن چن کے مار رہا ہے. کہا منہال ہرملہ پکڑا گیا. خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پر اپنی رحمت نازل کرے. کہ منہال ہرملہ پکڑا گیا. منہال کو یہ بات یاد رہ گئی. منہال جب کوفے گئے تو ایک مرتبہ مختار کے دربار میں مختار کے ساتھ ہیں، کسی کام سے باہر نکلے، دربار میں واپس داخل ہو رہے ہیں، تو ایک مرتبہ کامل آیا، مختار کا وزیر، اور اس نے آ کر کہا کہ ہرملہ گرفتار ہو گیا. یہ سننا تھا کہ منہال نے ایک مرتبہ کہا اللہ، میرے امام کی تمنا پوری ہو گئی، میرے امام کی تمنا پوری ہو گئی. بس یہ سنا تو مختار تڑپ گئے، کہنے لگے منہال کیا کہتے ہو؟ کہا ہاں میں نے تمہیں نہیں بتایا، میں مدینے گیا تھا تو امام کو بتایا کہ تم حاکم ہو چکے ہو اور قاتلان حسین کو گرفتار کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا کیا ہرملہ گرفتار ہو گیا؟ کہا منہال پھر کہنا، میرے مولا نے ہرملہ کے بارے میں پوچھا تھا. کہا ہاں ہاں. جیسے ہی مختار نے سنا سجدے میں گر پڑا. کہا پالنے والے تیرا شکر ہے کہ تو نے زین العابدین کی تمنا کو میرے ذریعے پورا کیا. آزادارو، خدا آپ کی آنکھوں پر اپنی رحمت نازل کرے. شب جمعہ ہے، سنتے رہو، اطمینان سے سنتے رہو. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب ہرملہ گرفتار ہو کر آیا تو مختار نے کہا ہرملہ یہ بتا کہ کیا کیا تھا تو نے؟ ہرملہ بہت ظالم تھا، بہت شقی تھا، مگر مختار سے کہتا ہے امیر مجھے قتل کر لے، یہ نہ پوچھ کہ میں نے کیا کیا تھا، یہ سوال نہ کر. کہ نہیں تجھے بتانا پڑے گا کہ تو نے کیا کیا تھا. کہا امیر میں تجھ سے کہتا ہوں مجھ سے سوال نہ کر. کہ نہیں میرا حکم ہے. ایک مرتبہ جب اصرار کیا مختار نے، کہا امیر جب میں چلا تھا تو میرے ترکش میں 6 تیر تھے، 3 تیر مختلف مرحلوں پر میں نے حکم پسر 7 پر استعمال کیے. کہا تو نے ان 3 تیروں کو کہاں کہاں استعمال کیا؟ کہا امیر پہلا تیر تو میں نے اس وقت چلایا جب عباس مشک بھر کر فرات سے چلے. جب عباس مشک بھر کر فرات سے چلے تو میں نے پہلا تیر اس وقت چلایا، میرے تیر نے مشک سکینہ کو چھید دیا، پانی بہہ گیا. کہا ہرملہ دوسرا تیر کب چلایا؟ کہا امیر دوسرے تیر کا حال نہ پوچھ، تیسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب حسین سجدہ آخر میں تھے اور بہن اپنے بھائی کو ڈھونڈتی ہوئی مقتل میں آئی تھی، تو میں نے اس وقت زینب پر وہ تیر چلایا تھا جو علی کی بیٹی کی پیشانی میں لگا تھا. خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے. ایک بار مختار رونے لگا.
مختار کے دربار میں بڑی مجلس ہوئی، آنسو پوچھ کے کہتا ہے کہ تیسرا تیر، کم امیر نہ پوچھ مجھ سے، مجھے قتل کر دے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، مجھ سے تیسرے تیر کا نہ پوچھ، کہ نہیں تجھے بتانا پڑے گا۔ کہا امیر تیسرا تیر اس وقت چلایا جب حسین 6 ماہ کے بچے کو لے کر آئے اور کہتے تھے اگر میں پیاسا ہوں، اگر میں قصوروار ہوں تو یہ بچہ تو قصوروار نہیں۔ اور اس وقت جب فوج شام منہ پھیر پھیر کے رونے لگی تو پسر سعد نے مجھ سے کہا اختار کلام الحسین، اے ہرملا حسین کے کلام کو خطا کر۔ میں نے اس وقت چلے میں تیر جوڑا، جب تیر جوڑا تو میرا ہاتھ کانپ گیا اور ایک تیر خطا ہو گیا، میں نے دوبارہ تیر جوڑا، پھر ہاتھ کانپ گیا، پھر تیر خطا ہو گیا۔ تو پسر سعد نے آ کر کہا ہرملا تو بہت مضبوط دل کا ہے، بڑے بڑے تو نے بہادروں کو مارا ہے، یہ آج ہاتھ کیسے کانپ گیا؟ کہا امیر میں کیا کروں، جب میں چلے میں تیر جوڑتا ہوں کوئی بی بی اپنا گلا علی اصغر کے گلے میں رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے ہرملا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ آزاداروں رو لیے، مگر میرے 2-4 جملے سن لو، یہ باب الحوائج علی اصغر کا تذکرہ ہے۔ کہا کوئی بی بی اپنا گلا علی اصغر کے گلے میں رکھ دیتی تھی اور کہتی تھی میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے، لیکن جب میں نے تیسرا تیر چلایا مجھے نہیں پتا میں پڑھ سکوں گا یا نہیں، اس لیے کہ مقتل نے ایک جملہ لکھا ہے کہ علی اصغر تو حسین کے ہاتھوں پر تھے، اور بچہ جب ہاتھوں پر ہوتا ہے تو اس کا چہرہ آسمان کی طرف ہوتا ہے، جب آسمان کی طرف ہے تو تیر تو سامنے سے آیا، جو سامنے سے آیا وہ حلق میں نہیں لگا، ایک کان کے نیچے سے گیا، دوسرے کان کے نیچے سے علی اصغر۔ اماں میری اماں مجھے پانی پلا دو، 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 اماں میری اماں مجھے پانی پلا دو،